اس لیے دیکھا موسر بلند آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یغلب بالحق قائم ولا يحصي نعماءه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين قال الله تعالى في كلامه المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم درود بھیجے محمد صفات الہیہ خلافت الہیہ کے عنوان سے آج ہمارے گفتگو کی دوسری نشست ہے۔ ہم نے کل کی نشست میں جو تمہید کا سفر تھوڑا سا طے کیا تھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہم نے سمجھی تھی کہ اللہ کی صفات ہے کے بارے میں وہ کہتا ہے وَالَّذِي خَالِقُ الْخَالِقُ سَبْحُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ وہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ مولا اس کی صفات کتنی ہیں؟ کہا اس کی صفات لامحدود ہیں، لیکن تم صرف وہ بیان کرو جو اس نے اپنے کلام میں تمہیں بتائی ہیں، اس کے علاوہ تم بیان مت کرو، ہمارے لیے وہی ہے جو کلام میں بتا رکھی۔ اپنی صفات وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کا رنگ، اور اللہ سے بہتر کون ہے رنگ دینے کے لحاظ سے؟ پھر جب وہ اپنے رنگ میں، الہی رنگ میں کسی کو رنگ دیتا ہے نا، تو وہ رنگے جانے کے بعد وہ کہتے ہیں نحن لہ عابدون، ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ پھر وہ یہ نہیں کہتے کونوا عبادا لی، میری عبادت کرو، میرے بندے بن جاؤ، پھر وہ یہ نہیں کہتے، پھر وہ اس رنگ میں رنگے جانے کے بعد اس کی الوہیت کو مزید پہچان لیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت، مستحق عبادت صرف تیری ذات ہے۔ جب وہ اپنے بندوں کو اپنی صفات
کا مظہر بنا کے بھیجتا ہے، تو اس سے پھر میں نے کل یہ عرض کی تھی کہ یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ کس صفت میں وہ کیا کرتا ہے. جیسے کہ انک انت السمیع البصیر، سمیع ہے تو بصیر ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ سننا کسے کہتے ہیں، دیکھنا کسے کہتے ہیں. اس سماعت اور بصارت میں اس وقت میں بھی آپ بھی ہیں، ہم ایک ہی وقت میں کئی چیزیں سن رہے ہیں، کئی آوازیں سن رہے ہیں. اسی طرح سے بصارت میں ہم ایک ہی وقت میں بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ قلب والی بات. اب ہم میں، ہم مخلوق ہے نا، وہ خالق ہے. اب ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ ہم بھی کئی آوازیں سن رہے ہیں، وہ کائنات کا خالق ہے، کائنات کی آوازیں سن رہے ہیں. ہم بھی کئی چیزیں دیکھ رہے ہیں، جتنی ہمارے سامنے ہیں بس اتنی دیکھ رہے ہیں. وہ کائنات کا خالق ہے، ہر جگہ اس کے احاطہ علم و بصارت و سماعت میں ہے. وہ ہر مقام پر اس کی نگاہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر مقام پر. اب فرق کیا ہے؟ کئی چیزیں سنتے ہوئے صرف کوئی ایک چیز ہوتی ہے. ابھی آپ بہت سی آوازیں سن رہے ہیں، موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے، پنکھے کی آواز آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ویسے ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اپنی سماعت کو متوجہ کسی ایک آواز پر کیا ہو. سمجھے بات کو؟ یہ کنسنٹریشن جس پر ہم کل بات کر رہے تھے. اسی طرح سے بصارت ہے. آپ دیکھ بہت سی چیزیں رہے ہیں. اب میں جعفری صاحب کو دیکھ رہا ہوں نا، تو مجھے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ سارے بھی نظر آ رہے ہیں. وہ کمرے کے اندر بھی، ہال کے اندر بیٹھے ہوئے صاحب بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی اس وقت مائک کے ساتھ کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے. ضیاء کاظمی صاحب بھی جو ہیں، ان کا بھی مجھے نظر آ رہا ہے، سب نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے میں نے توجہ جو ہے وہ کسی ایک جگہ پر مرکوز رکھنی ہے، اپنی نگاہ کی. اب یہ مخلوق ہوتے ہوئے یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم ایک وقت میں کسی ایک آواز پر اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں. ہم مخلوق ہوتے ہوئے کسی ایک مقام پر اپنی نگاہ کو مرکوز کر سکتے ہیں. خالق وہ ہے جو ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے پہ تمام اشیاء پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھے ہوئے ہوتا ہے. تمام سماعتیں، تمام بصارت، سب کی سب پر مرکوز اس نے کی. اب وہ اپنی جو صفات ہیں ان کی پہچان کرواتا ہے. جیسے ہم نے سماعت و بصارت کی پہچان کی، اسی طرح سے جب اس کی صفت ولایت آتی ہے، اکثر بات ہم کرتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اس میں کیا کہتا ہے؟ وہ صرف یہی نہیں کہتا کہ میں تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور وہ ایمان والے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے فاللہ والولی وہو یحیی الموتى، کہ اللہ ہی ولی ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. یعنی یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح سے سماعت کی صفت میں سننا کسے کہتے ہیں، تو اب ولایت کی صفت میں کیا ہوتا ہے؟ اب ولایت کی صفت میں صرف سرپرستی نہیں ہوتی، مدد نہیں ہوتی، بلکہ ولایت کی صفت میں وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے. اور میں ہمیشہ جب بھی میں ولایت پر بات کروں تو میں اہل حدیثوں کے جو پیشوا ہیں، امام راغب اصفہانی، ان کی شورۂ آفاق کتاب مفردات القرآن کا حوالہ دیا کرتا ہوں. تو اس میں انہوں نے لغت کی کتاب ہے، اس میں وہ الولایت والتوالی، یہ ولایت کے معنی جو راغب اصفہانی لکھتے ہیں وہ میں سنایا کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ولایت کہتے ہیں کہ دو کا اب میں یہاں پر دو اشیاء نہیں کہہ رہا، انہوں نے اشیاء لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا. وہ کہتے ہیں دو کا ایک دوسرے کے اتنا نزدیک ہو جانا کہ ان میں کسی تیسرے کی گنجائش نہ ہو، اسے ولایت کہتے ہیں.
اب سمجھے ہو نا کہ دو ایک دوسرے کے اتنا نزدیک ہو کہ ان میں کسی تیسرے کی گنجائش نہ رہے. اب جس وقت قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. وہ جنہوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اب وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر کھڑے ہو گئے کہ نہیں رب تو اللہ ہی، اب جتنی مرضی مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہم اس پر کھڑے رہیں گے. تو کیا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے. اب یہاں پر ان الذین قالوا، میں نے یہ بات اہل سنت دیوبندی اہل حدیث مفتیان جو ہے نا، میں نے ان کے سامنے بھی یہ بات کی ہے کہ یہاں پر تخصیص نہیں کی. یہاں کا جس کسی نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر کھڑا ہو گیا، تو اب یہ مت سمجھنا کہ فرشتہ، اب وہ ایک فرشتہ وہ ہے جو وحی نبوت لے کر آتا ہے، وہ فرشتہ اور ہے جو وحی نبوت لے کر آتا ہے. اب جس کسی نے بھی کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر کھڑا ہو گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے نازل ہوتے اور نازل ہو کر کہتے ہیں اللہ تخافوا، اسے کہتے ہیں کہ تم خوف ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور ہم سے بشارت لو، اس جنت کی خوشخبری لو، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو اب پتہ چلا قرآن کے مطابق وہ ایک تو فیصلہ ہونا ہے نا حشر کے دن، لیکن جس نے اس کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی اس کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دی، ثم استقاموا، تو فرشتے اس پر نازل ہو کر اسے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے کر جاتے ہیں. جنت وہ ہے جو زندگی میں بشارت ملے، مرنے کے بعد والی تو بعد کی بات ہے، زندگی میں بشارت ملے، وہ ہے جنت. اور پھر وہ فرشتے بتاتے ہیں قرآن کے الفاظ میں نحن اولیاؤکم، میں نے کل صرف اتنا حصہ پڑھا تھا اس آیت، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ولی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں. وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ اب ہیں تمہارے ولی، اس دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی، یعنی اب جو ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں، اس وعدے کی نگہبانی کے لیے ہم آخرت میں بھی تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں گے، وہ فرشتے کہہ رہے ہیں. تو اب جس وقت فرشتہ ولی ہوا، قرآن کے مطابق فرشتہ جب تمہارا ولی ہوگا، تو اہل حدیثوں کے پیشوا راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اب تمہارے اور فرشتے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے. اب فرشتہ ہے تمہارا ولی، اور تمہارے اور فرشتے کے درمیان اب یہ تو ہماری کمزرفی ہے نا کہ ہمیں تو کبھی منکر نکیر سے بھی واسطہ نہیں پڑا کہ کیا لکھ رہے ہیں یہ جو بیٹھے کرامن کاتبین جو ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں کندھوں پر، یہ کیا لکھ رہے ہیں. اب وہ فرشتے جو جنت کی بشارت دے رہے ہیں اور ولی بھی ہے، اب ان کے اور ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہیں ولایت کی تعریف کے مطابق. تو اب فرشتہ ہو اور اس کے اور ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے، فرشتہ، لیکن اس کے جب وہ ولی ہو جائے تو اس کے اور ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا. تو جس وقت اللہ کہتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا ولی اللہ ہے
اللہ کے اور تمہارے درمیان اب اس رشتہ ولایت میں کوئی تیسرا نہیں ہے. وَرَسُولُهُ تمہارا ولی رسول ہے. اب تمہارے اور رسول کے درمیان اس رشتہ ولایت میں کوئی تیسرا نہیں ہے. اور جب تمہارا ولی وہ ایمان والے ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر علی اور تمہارے درمیان رشتہ ولایت میں کوئی تیسرا موجود نہیں ہے. پھر وہ بھی موجود. اب ولی جو ہے نا وہ صرف اور صرف مددگار نہیں ہے. ولی صرف مردوں کو زندہ نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ نے بتایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. اب کیا کرتا ہے ولی؟ وہ انہیں ظلمات سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے. اب یہ ایسا مسئلہ ہے، یہ خام میں ایک جو ہے نا مسلکوں کے درمیان یہ فساد کے باعث بنا ہوا ہے. یہ لفظ نور جہاں بھی آتا ہے ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اللہ کہتا ہے قرآن چھٹے سورے میں کہ جس کے لیے من لم یجعل اللہ نورا، جس کے لیے اللہ نے نور بنایا ہی نہیں، فما لہ من نور، تو اس کے لیے نور ہے ہی نہیں. بس آسان سے اللہ نے یہ بھی قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ جس کے لیے نور اللہ نے نہیں بنایا اس کے لیے نور ہے ہی نہیں، وہ انکار ہی کرتا رہے گا. اور جو انکار کرتا رہے گا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اس روز منافق مرد اور عورتیں 57ویں سورے میں کہا منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے انظرونا، ہم پر نظر تو کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہاری نگاہ سے کچھ نور حاصل کر لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ اور پیچھے جا کے اس نور کو تلاش کرو جس کا انکار کرتے رہے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اس روز اللہ نبی کو اور جو نبی کی معیت میں ایمان لائے ان کو رسوا نہیں ہونے دے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں دائیں چل رہا ہوگا باہر نکل کر. یہ میں نے اکثر سمجھایا ہے، نئے سننے والوں کو میں یہ بات سمجھا دیتا ہوں پھر سے کہ یہاں پر اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں نور تو چھپا ہوگا. یہاں کہا کہ ان کا نور ان سے آگے آگے اور ان کے دائیں دائیں چل رہا ہوگا. اور اللہ نبی کو اور مومنوں کو رسوا نہیں ہونے دے. یہ نور اور رسوائی اور آگے آگے اور دائیں دائیں چلنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اگر مجھ پر کوئی ایسا الزام لگے جو میرے میں نہیں ہے، انکار، میں تو انکار ہی کروں گا، ایسا نہیں. یا میری ایسی خوبی جو میرے میں ہے لیکن اس کا آپ انکار کر دیں. اب کیا ہوا کہ الزام لگ رہے بدنام کرتے جا رہے بدنام کرتے جا رہے بدنام کرتے جا رہے، تو میں تنگ آ جاؤں گا نا. اب میرے پاس تو وہ ہے، آپ نے انکار کیا ہے، میرے پاس تو موجود ہے. تو میں کہوں گا کہ جعفری صاحب آپ ان لوگوں نے بہت زیادہ مجھے بدنام کیا کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تو ایسے نہیں، یہ ہے میرے پاس لیکن آپ کو نہیں دکھاؤں گا، آپ کو تو پہلے سے یقین ہے. اب ایسا کریں کہ ان سب کو مجمع اکٹھا کریں. یہ سب کے سب پروپیگنڈا کرتے ہیں نا میرے خلاف، تو اب سب کو بلا لیں. جب سب اکٹھے ہو جائیں گے پھر میں آپ کی مائیت میں یہ دکھا دوں گا کہ یہ میرے پاس ہے. تو آپ کہیں گے ہاں اس سے رسوائی ختم ہو جائے. اب اللہ نے یہی کہا اس دن اللہ نبی کو اور مومنوں کو رسوا نہیں ہونے دے گا. اس دن ان کا نور ان کے اندر کی بجائے ان کے باہر پھر رہا. اب جو انکار کرتے رہے ہو، اب دیکھو، اب انکار کرو نا اس نور کا.
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم اسے، یہ جو رسول بھیجتے ہیں، یہ جو ہم نبی بھیجتے ہیں، اگر ہم کسی فرشتے کو بنا کر بھیجیں جو ہے ہی نوری مخلوق، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اسے بھی تمہاری طرح کا مرد بنا کر بھیجیں. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اس فرشتے کے اوپر بھی وہی لباس پہنائیں گے. یہ لباس بشری ہے، مَا يَلْبِسُونَ، جو تمہارے اوپر ہے. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. 19ویں سورے میں مریم، جناب مریم بطول سلام اللہ علیہا کے پاس اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی روح کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ مریم بطول کے لیے بالکل درست بشر بن کر سامنے آئے. تھا وہ روح تھا، نور تھا، لیکن بشر کی صورت میں آیا. ہمارے اندر کیا ہے؟ روح ہے. کسی سے بھی پوچھو کہ روح جو ہے یہ کس سے بنی، تو کہنے لگے کہ یہ تو نوری مخلوق ہے. تو اب تم سب کے اندر تو نور موجود ہے، تو جو باعث تخلیق کائنات ہے ان کے اندر نور موجود نہیں ہوگا، ہے نا ان کے. لیکن ذہن میں رکھنا کہ تمہارے اندر موجود روح میں اور روح مصطفیٰ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور عرش الہی میں فرق ہے. وہاں تو وہ نور ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے. اب جس وقت اللہ نے کہا کہ یہ جو ولایت کی صفت ہے، اب مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، میں پھر سے واپس آتا ہوں کیونکہ بار بار وہ آیت پڑھ رہا ہوں تو پوری پڑھ دیتا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، حالانکہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں. تو وہ سوالی نے سوال کیا تھا، ملا کچھ نہیں تھا اسے، تو اب وہ بولتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ گواہ رہنا تیرے رسول کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. علی نماز پڑھ رہے تھے، ایسے کیا، سمجھدار تھا بدو، اسی وقت ہی انگلی سے انگوٹھی نکال لی، آیت نازل ہو گئی. اب جب آیت نازل ہو گئی وہ انگوٹھی لے کر باہر نکلا. تو یہ کتب سیر میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ 400 سے زیادہ لوگوں نے وہ جب باہر نکلا مسجد سے اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار کے اس بدو کو پیش کی. کہنے لگا میں نے تمہاری انگوٹھی نہیں لینی، رکھو اپنے پاس. بھلا انگوٹھیاں دینے سے تو ولایت نہیں ملا کرتی ہے نا. وہ ولایت مل نہیں رہی تھی، اعلان ولایت ہو رہا تھا، پہچان ولی کرایا جا رہا تھا، ولی کی پہچان کروائی جا رہی تھی کہ یہ ولی کی صفات ہوتی ہے. وہ کوئی ولایت تو نہیں مل رہی تھی کہ انگوٹھی دے دی تو ولایت مل گئی، وہ اس طرح کا مسئلہ تو نہیں تھا. تو اب فاللہ هو الولی وہو یحیی الموتى، اللہ ولی ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے. اور اللہ کے نبی مشکات شریف کا حوالہ دے رہا ہوں، اہل سنت کی حدیث کی معتبر کتاب ہے مشکات. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی تیری مثال عیسیٰ کی مانند ہے. کچھ تیرا انکار کریں گے، کچھ تجھے خدا کا درجہ دیں گے. تیری مثال عیسیٰ کی مانند ہے. اگر میں نے وہ بات جو میں نے نہیں بتائی، اگر وہ بات بتا دوں تو کوئی مسلمان ایسا نہ رہے جو تیرے پیروں کی مٹی سے برکت حاصل نہ کرے. اب جب اللہ نے کہا کہ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ ولی ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اور ابن مریم نے کہا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے.
اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تیری مثال عیسیٰ کی مانند ہے. تو عیسیٰ مردے زندہ کرے ہم مان لیتے ہیں، علی زندہ کر کے دکھا دے ہمیں انکار ہو جاتا ہے. کچھ تھوڑا سا اندر اس کا مطلب ہے کہ کچھ لکیر پڑی ہوئی ہے. کیا فرمایا تھا نبی نے کہ اگر وہ بات بتا دوں جو میں نے ابھی تک نہیں بتائی تو کوئی مسلمان ایسا نہ رہے جو تیرے قدموں کی مٹی سے برکت حاصل نہ کرے. اور میں کتنی باتیں بتاؤں اہل سنت مصادر سے. لواء الحمد کہا، صاحب لواء الحمد، حمد کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا. ساقی کوثر کہا، پل صراط پہ ولایت علی کا سوال ہوگا یہ کہا. انت اخی فی الدنیا والآخرہ کہا، تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں. انت قسیم الجنہ والنار کہا. انا وعلی من نور واحد کہا، میرا اور علی کا نور ایک ہے یہ کہا. ان علی منی وانا منہ کہا، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. من کنت مولا فہذا علی مولا کہا. یا رسول اللہ آپ نے صحیح کیا، ابھی وہ بات نہیں بتائی، ابھی اتنا کچھ ہی بتا دیا تو ہمارے یہ حالات ہو چکے ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں، کسی کا نام لے کر ان کا تذکرہ کرنا ان کو ثواب بھی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اہل سنت کے عالم ہیں، بڑی اچھی انہوں نے اس مرتبہ محرم میں بات کی ہمارے یہاں ادھر. علامہ غلام ربانی تیمور، کبھی انہیں سنیے گا، یہ منہاج القرآن کے ہیں، طاہر القادری صاحب کے شاگرد ہیں. تو یہ جو میں نے ابھی آخر میں کہا نا من کنت مولا، تو اب وہ بڑے زوردار قسم کے خطیب بھی ہیں، بڑا زور لگا کر بیان کرتے ہیں تیمور صاحب جو ہے. تو وہ کہنے لگے کہ حدیث کی کتابوں میں 3 کنتو آتے. اب سب جو ہیں وہ کہنے لگے کنتو کا میں ترجمہ بتاتا ہوں. یہ 3 کنتو جو ہے نا یہ ہمیں کتب احادیث میں ملتے ہیں. پہلا کنتو کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے خواہش کی کہ میں پہچانا چاہوں. خلقت الافلاک، میں نے افلاک کو خلق کیا. فخلقت النور محمد، یہ بھی ہے اس میں نور محمد کو پیدا کیا. مختلف ہیں آگے، لیکن اتنا مضمون جس پر اتفاق ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کنتو کنزا مخفیہ، میں تھا چھپا ہوا خزانہ. دوسرا کنتو انہوں نے کہا کنتو نبیا وآدم بین الروح والجسد، یا وآدم بین الماء والطین، یہ دونوں ملتے ہیں الفاظ. میں نبی تھا، میں تب بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یا آدم پانی اور گارے کے مٹی کے درمیان. تو یہ 2 کنتو آئے. ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ کنتو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. دوسرا کنتو آیا کنتو نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں تب بھی نبی تھا. تو پہلے 2 کنتو آئے تو ہم نے ترجمہ کر لیا کہ تھا، اور جب تیسرا آیا کہ من کنتو مولا تو پھر یہ ترجمہ کیوں کیا کہ جس کا میں مولا ہوں؟ یہ کیوں نہیں کیا کہ جس کا میں مولا تھا اس کا بھی یہ علی مولا؟ بہت بڑی بات سمجھا گئے. یہ تھی وہ وجہ جو میں ہمیشہ اپنے نئے سننے والے ساتھیوں کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتا ہوں. اس بات کو بالکل اپنے دل میں بالخصوص اہل سنت پر آتا. دیکھیں آیت 31 سے لے کر آیت 61 تک
سورہ آل عمران کی جو آیات ہے نا یہ تلاوت ہو چکی، پورے دلائل دیے جا چکے. اللہ کا خلیفہ ان پادریوں کو سمجھا رہا تھا اور اپنے پاس سے نہیں سمجھا رہا تھا. جو دلائل اللہ پیش کر رہا تھا وہ بیان کر رہا. لیکن جب ان تمام دلائل کے پیش کیے جانے کے باوجود نہیں مانے تو کہا تھا نا وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اب جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنوں کو لے کر آؤ. ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، دعا بدعا کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہوگی اس پر جو جھوٹا ہو. اب آخری الفاظ پر غور کرنا ہے. اللہ کی لعنت ڈالے اس پر جو جھوٹا ہو. تو اب وہ ساتھ جائیں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. اب وہ جائیں گے نا اور جا کر گواہی کیا دیں گے. جھگڑا کیا تھا؟ عیسیٰ ابن اللہ ہے یا نہیں، ابن اللہ ہے یا ابن مریم ہے، یہ جھگڑا تھا نا. وہ کہتے تھے ابن اللہ، یہ کہتے ابن مریم ہے. جھگڑا کیا تھا؟ وہ تین میں سے تیسرا ہے یا احد ہے. جھگڑا کیا تھا؟ قربانی اسحاق علیہ السلام کی ہوئی تھی یا اسماعیل علیہ السلام؟ یہی تھا نا. تو اب یہ دلیلیں نہیں مان رہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو پڑھا جو سنا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں وہ سچ ہے. تو پڑھے سننے والے تو ادھر بھی ہوں گے. اب جس وقت دعا بدعا کا مقام آیا ہے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو سنا وہ سچ ہے، ہم نے جو پڑھا وہ سچ ہے. اب اس مقام پر وہ نہیں جو پڑھ سن کر آ رہے ہو، بلکہ انہیں لے کر جا جو دیکھ کر آ رہے ہو. جو دیکھ کر آئے کہ سچ کیا ہے. جنہوں نے دیکھ رکھا ہے وہ آ کر اس یقین کے ساتھ بتائیں گے کہ ہاں تبھی تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا. اسی کو تو کہتے ہیں سچا ہو. اسی کو سچ کہتے ہیں، اس کو صدق کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں. اور اس صدق ہی کا میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سچ اور جھوٹ کا مارکا ہے نا ہمیشہ. اور جھوٹ خود کو چھپانے کے لیے کئی چہرے بدلتا ہے، اپنے چہرے پر کئی نقاب ڈالتا ہے ملفوف ہونے کے لیے. اور سچ ہمیشہ جھوٹ سے ٹکراتا ہے. کائنات کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، سچ کے ساتھ کبھی بھی ساتھی زیادہ نہیں ہوئے. کیوں؟ کہ اگر کونوا مع الصادقین کن کو کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو سچوں کی صحبت اختیار کرو، تقوی کے مقام پر پہنچو، اپنے ایمان کو تقوی تک لاؤ. اور تقوی تک لانے کے بعد جب تم متقی ہو جاؤ گے تو تمہیں پہچان ہو جائے گی کہ سچ کہاں ہے. تو پھر سچوں کی صحبت اختیار کر لو. تو پتہ چلا کہ ایمان والے کروڑہا بھی ہو تو سچے کوئی ہوں گے بیچ میں سے، جن کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا، جن کی معیت اختیار کرنے کا حکم دیا. یہ پہچان نہیں ہے کہ اکثریت کس کے ساتھ ہوتی ہے. میں تو اسی لیے کرتا ہوں کہ تمہارا یہ جو، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، انتخابی آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ تمہارا نظام غلط ہے. یہ جو تمہارا ووٹوں کا نظام ہے نا، کہ جس کے ساتھ اکثریت ہے وہ صحیح ہے، اس کو وزیر اعظم بنا دو، اس کو صدر بنا دو، جس کے پاس اکثریت ہے. یہ نظام غلط ہے. اکثریت کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ.
اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اکثر ہوا کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو اب کیا تمہارے نظام میں جو تم نے بنا رکھا ہے، کیا تمہارے نظام میں چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ کر فیصلہ لیتی ہے؟ غلط ہے نا۔ لیکن میں پھر دوسری جانب چلا جاؤں گا۔ تو سچائی کی پہچان جو ہے، حق کی پہچان، وہ بڑی جماعت ہونا نہیں۔ حق کی پہچان کیا؟ سچ۔ سچوں کی مائیت اختیار کرو جہاں پر سچ موجود ہے۔ کڑوا ہوتا ہے سچ، چکھ کے دیکھ لینا، سچوں کی مائیت کو اختیار کرنا۔ چونکہ وہ سچے تھے اس لیے دشمنی تو چلی آ رہی تھی اس وقت سے جب عبد شمس اور جناب ہاشم جڑواں پیدا ہوئے۔ عبد شمس کے ماتھے پر جناب ہاشم کے پاؤں کا انگوٹھا تھا، جراحوں نے جراحی کی تھی، خون کا قطرہ ٹپکا تھا، تو قیافہ شناسوں نے، کاہنوں نے اس وقت پیشن گوئی کی تھی کہ ان دونوں کی اولادوں میں قیامت تک خون بہتا رہے گا۔ اسی لیے تو کہنے والے نے دمشق میں تخت پر بیٹھ کر کہا تھا کہ کاش میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے ان کا انتقام کیسے لیا۔ یہ تو وہ چلا آ رہا، ایک معرکہ تھا سچ اور جھوٹ کا، انتقام لے کر دکھانا تھا، اور یہ چلتا رہے گا جب تک کہ ظہور مہدی علیہ السلام نہ ہو۔ یہ اسی انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے خیموں کو آگ لگائی تھی انہوں نے۔ میں نے کل کہا تھا نا 64 عورتیں اور 48 بچے جو دربار دمشق میں پہنچے تو کل 12 رہ گئے، یہ تو میں نے کل بتایا۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بچوں کو اکٹھا کیا ہے، کرتے کے ساتھ کرتے کو باندھا ہے، بیویوں کو ایک حلقے میں بٹھایا ہے، بچوں کو ان کے درمیان میں بٹھایا ہے۔ اب وہاں پر کہیں سے پانی بھی آ گیا اور کچھ تھوڑا سا کھانا بھی آ گیا۔ مختلف روایات ہیں کون لایا، زوجہ حر لے کر آئیں یا کوئی اور لے کر آیا، کچھ تھوڑا سا پانی آیا، کچھ تھوڑا سا حر کی بیوہ لائی ہوگی، روایات میں تضاد ہے، یہاں پر آ گیا۔ جب پانی آیا نا تو 4 سال کی معصومہ کو سب سے پہلے پانی پیش کیا گیا۔ اپنے معصوم ہاتھوں کو دیکھ کر پانی کا کٹورا ایک مرتبہ دیکھ اس کی جانب دیکھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں پہلے دوسروں کو پلائے۔ کہا سکینہ بیٹی جو چھوٹے ہو نا ان کو پہلے پانی دیا کرتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں کٹورا لے کر شہزادی ایک جنت کو چل پڑی ہے۔ کہا سکینہ کہاں جا رہی؟ کہا پھوپھی اماں خود ہی تو کہا ہے کہ جو چھوٹا ہو اسے پہلے پانی پلایا کرتے ہیں، میرا بھائی علی اصغر پیاسا ہے، میں اس کے لیے پانی لے کر جا رہا ہوں۔ رات جب ڈلتی جا رہی تھی نا، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک جلے ہوئے خیمے کی چوب لے کر کھڑی ہو گئی پردہ داروں کی حفاظت کے لیے۔ کھڑے رات کی تاریکی میں خیال آیا کہ ایک وہ دور تھا جب میں زینب شہزادی تھی، میرے بابا علی اسی کوفہ میں حکمران تھے، تب میرے بابا علی نے کہا تھا کہ زینب بیٹی اگر کبھی مشکل وقت آئے نا تو ہماری جانب رخ کر کے یا حفیظو یا رقیبو یا علی مدد کہہ کر پکار کر تو دیکھ رہا، تیرا بابا علی تیری مدد کو پہنچے گا۔
اب آہستہ آہستہ زیر لب جانب نجف رخ کر کے ثانی زہرا نے پکارنا شروع کر دیا، یا حفیظو یا رقیبو یا علی، یا حفیظو یا رقیبو یا علی۔ کچھ دیر کے بعد کہیں دور سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، گھڑ سوار گھوڑا بھگاتا ہوا چلتا آ رہا ہے۔ کچھ فاصلے پر آ گیا ہوگا، آواز جب زیادہ بڑھی تو ثانی زہرا نے للکار کے کہا، گھڑ سوار آگے مت آنا، یہاں رسول کی بہو بیٹیاں موجود ہیں، پردہ دار موجود ہے، خبردار آگے مت بڑھنا۔ گھڑ سوار نے نہ رکنا تھا، نہ رکا، آگے بڑھتا آیا، کڑک کے آواز دے کے کہا، گھڑ سوار تو سنتا نہیں؟ جان لے آج عباس کی بہن پہرے پر کھڑی ہے، خبردار آگے مت آنا۔ اس نے نہیں رکنا تھا، نہ رکا۔ جب گھڑ سوار اور قریب آیا، بالکل نزدیک پہنچا ہے، تو ثانی زہرا نے آگے بڑھ کے اس کے گھوڑے کی لگاموں کو ہاتھ ڈالا ہے، کہا تجھے سنائی نہیں دیتا کہ یہاں پردہ دار موجود ہے؟ یہ کہنا تھا کہ گھڑ سوار نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ کے کہا ہے، زینب بیٹی اپنے بابا علی کو پہچانا نہیں ہے؟ بس یہ منظر دیکھتے ساتھ ہی پاس کھڑی تھی 4 سال کی معصومہ، رو کے کہتی ہے، پھوپھی اماں آج پتہ چلا ہے تو امیر باپ کی بیٹی ہے، میں غریب باپ کی بیٹی ہوں۔ پھوپھی تو نے اپنے بابا کو ایک مرتبہ پکارا، دادا علی نجف چھوڑ کر یہاں پر آ گیا، پھوپھی میں دوپہر کے وقت سے اپنے بابا کو پکار رہی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ کیا کیا ظلم نہیں ہوئے ہیں جس وقت پہنچے ہیں نا کوفہ کے دروازے پر، ابھی وہاں پر ہجوم تھا تماشائیوں کا، نیزوں پر شہداء کے سر تھے، پیچھے پیچھے مقدرات عصمت تھیں، تماشائیوں کا کچھ جوان گھوڑوں پر سوار، ہاتھوں میں ننگی تلواریں لی، آگے آگے ایک جوان رعنا وہ چلا۔ اب وہ جب وہ ایک گھڑ سوار دستہ دیکھا نا، تو وہ جو پہرے دار تھے، نیزہ بردار تھے اور دوسرے تھے سارے وہ، اور تماشائیوں کا ہجوم، وہ انہوں نے اس کو راستہ دینا شروع کر دیا کہ ننگی تلواریں لے کر آ رہے ہیں، اللہ جانے ان کا کیا مقصد ہے، راستہ دیتے گئے۔ وہ جو آگے تھا جوان رعنا، اس نے ساتھیوں کو اشارہ کیا، وہ پیچھے کھڑے ہو گئے، ہاتھوں میں تلواریں پکڑی ہیں۔ خود وہ جوان ان نیزوں کی طرف گیا جن پر شہداء کے سر تھے، اور پھر دیکھتے 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 اس نیزہ بردار کی طرف گیا جس کے نیزے پر جناب حبیب ابن مظاہر کا سر تھا۔ اس کی جانب اپنی تلوار کو یوں کیا، نیزہ بردار فوراً کانپ گیا، نیچے کیا نیزے کو نیچے کر کے اوپر سے سر کو اتارا اور اس جوان کو دیا۔ اس جوان نے اس سر کو لیا، چھوما، اپنی عبا میں لیا، اس کے چہرے سے مٹی اور خون کو صاف کیا، اپنی گود میں رکھ کے یوں سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے، جس کے جوان بیٹے زندہ ہوں ان کے سر نیزوں پر نہیں چڑھا کرتے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا، سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے ہاتھ جوڑ کے سر حسین کی طرف دیکھ کے کہا، بابا معاف کر دینا، جوان تو میں بھی ہوں لیکن بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں، ساتھ پھپھیاں اور بہنیں بھی ہیں۔ کوفہ کا دروازہ تھا، ایک آواز آئی، سلام ہو آپ پر، اے رسول کی بیٹی، آقا زادی۔ ثانی زہرا نے کانوں میں آواز پڑی ہے، اپنے بالوں کے برقعے میں سے تماشائیوں کے ہجوم میں ہم پر سلام بھیج رہا ہوں۔ اب جو دیکھا غور سے تو باب کوفہ پر مسلم بن عقیل کا سر لٹک رہا، اس میں سے آواز آ رہی، سلام علیکم بنت رسول اللہ۔
اب جو یہ منظر دیکھا جناب مسلم بن عقیل کا سارے اقدس کہا میں تو آگے نہیں جاؤں گی، پہلے سر کو اتارو میرے حوالے کو۔ اب رد و قضا ہونے لگ گئی، بحث تکرار شروع ہو گئی، اور جانتے ہو جب بھی رد و قضا ہوتی تھی نا تو تازیانے والا تازیانے لے کر سید سجاد کی جانب پڑتا تھا۔ بحث ان کی آپس میں ہوتی تھی، تازیانے سید سجاد کی کمر پر لگا تھا۔ یہ منظر دیکھا جب وہ آگے بڑھا نا، تازیانہ لے کر ادھر کو چلا ہے، تو گود میں تھی 4 سال کی معصومہ سکینہ، کہنے لگی پھوپھی اماں ایک سوال کا جواب تو دو۔ کہا پوچھو سکینہ کیا سوال ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ بتاؤ کہ اللہ کے کوئی نبی ہوئے ہیں حضرت صالح علیہ السلام؟ کہا سکینہ یہ اس طرح کے سوالوں کا کوئی وقت ہے؟ کہا پھوپھی میں جو پوچھ رہی ہوں مجھے بتا کہ اللہ کے کوئی نبی صالح ہوئے ہیں؟ کہاں ہوئے؟ کہا اس اللہ کے نبی کی کوئی اونٹنی بھی تھی؟ کہاں تھی؟ کہا اس اونٹنی کا بچہ بھی تھا؟ کہاں تھا؟ کہا پھوپھی میں نے سنا ہے کہ جب صالح نبی کی قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا تو اس اونٹنی کے بچے نے پہاڑ پہ چڑھ کے فریاد کی تھی۔ پھوپھی کیا میں اس اونٹنی کے بچے سے بھی کہیں گزری ہوں؟ پھوپھی مجھے اجازت تو دینا میں بھی اپنے رب سے دعا کروں۔ سکینہ کے لوگوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، سکینہ ہم نے بد دعا ابھی نہیں کرنی، ابھی بڑی منزلیں آتی۔ سید سجاد سے کسی نے سوال پوچھا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ کس بات نے رلایا؟ 34 سال خون کے آنسو روئے ہیں نا سید سجاد نے۔ کہا مولا آپ کو سب سے زیادہ کس بات نے رلایا؟ کہا کچھ نہ پوچھو، مجھے سب سے زیادہ رلایا ہے میری بہن سکینہ کی باتوں نے۔ قید خانے میں جو کوٹھری تھی نا تو اس کی چھت نہیں تھی، صبح پرندے گزرتے تھے، شام کو واپس جاتے تھے۔ ایک دن سکینہ کہنے لگی کہ بھیا سجاد یہ پرندے صبح کدھر جاتے ہیں؟ کہا یہ اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں جاتے ہیں۔ شام کو کدھر جاتے ہیں؟ کہا یہ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ روزانہ میرے سے پوچھتی، میں روزانہ یہی بتاتا، تو ایک دن کہنے لگی کہ بھیا سجاد کیا ہمارا بھی کوئی گھر ہے جس میں ہم واپس جائیں گے؟ میں خاموش رہتا۔ جب زیادہ ضد کی نا ایک دن سکینہ نے کہ ہمارا بھی کوئی گھر ہے جس میں ہم واپس جائیں گے، تو میں نے کہا کہ سکینہ ضد کرتی ہے تو سن، ہم سب چلے جائیں گے، تو نہیں جائے گا۔ امام کہتے ہیں کہ سلام ہو میرا اس یتیمہ بچی پر جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے لے کر شام تک مسلسل تبدیل ہوتا رہا۔ ایک روز خواب میں اپنے بابا کی زیارت کر لی شہزادی نے، رونا شروع کر دیا، میں نے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے میرے بابا سے ملاؤ، مجھے میرے بابا سے ملاؤ۔ یہاں پر آگے چل کے مختلف روایات آتی ہیں، مجھے میرے بابا سے ملاؤ، مجھے میرے بابا سے ملاؤ۔ ثانیہ زہرا نے بہت پیار کیا، شہزادی خاموش نہ ہوئی۔ جناب کلثوم نے کیا، خاموش نہ ہوئی۔ جناب رقیہ نے کیا، خاموش نہ ہوئی۔ رباب اپنی گود میں اٹھا کر پھرتی رہی، شہزادی خاموش نہ ہوئی۔ آخر جب بالکل خاموش نہ ہوئی اور کئی دن مسلسل ہوئے، اس پر سب کا اتفاق ہے، اس کوٹھری میں سید سجاد نے تھوڑا سا ڈانٹ کر کہا، سکینہ کیوں ہمارے لیے بھی مصیبت کھڑی کرے گی؟ چپ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تیری وجہ سے اور بھی کوئی نہیں سو پاتا ہے، اگر کچھ اور بات بگڑ گئی تو کیا ہوگا؟ جس وقت سید سجاد نے تھوڑا سا ڈانٹ کے کہا نا کہ سکینہ تیری وجہ سے کوئی اور بھی نہیں سو پاتا ہے،
تو شہزادی آنکھوں میں آنسو آگے کہتی ہے بھیا سجاد ہر کوئی مجھے کہتا ہے کہ سکینہ سو جا، سکینہ سو جا، سکینہ سو جا، کوئی مجھے یہ بھی تو بتائے کہ میں سوؤں کیسے؟ میں دائیں کروٹ سوتی ہوں تو میرا یہ کان دکھتا ہے، میں بائیں کروٹ سوتی ہوں تو میرا یہ کان دکھتا ہے، کہ ہر وقت اپنے زخموں کا رونا روتی رہتی ہے۔ باقر یہ میری کمر سے ذرا کرتا اٹھا کر دکھانا سکینہ کو، یہ میری کمر کو دیکھ، یہ میرے کندھے پہ نشان دیکھ، یہ میرے ہاتھوں کو دیکھ۔ کہا بھیا سجاد مرد مردوں کو مارتے ہی رہتے ہیں، میں تو یتیم بچی ہوں، میرا کیا قصور تھا؟ کہا سکینہ میری بہن بس کر سو جا۔ ایک نکر میں کوٹھری کی پتھر پڑا تھا، اسے اپنے سر کے نیچے رکھ کر شہزادی زیر لب کہتی ہے بابا ایک مرتبہ قید خانے میں آ کر دیکھ تو صحیح میری سکینہ کیسے سو رہی ہے۔ بابا شام کی رئیس زادیاں اس وقت اپنے محلات میں نرم بستروں پر سو رہی ہیں، بابا تیری سکینہ کیسے سو رہی ہے؟ ابھی نیند آئی ہوگی۔ ادھر کئی دنوں سے رئیسوں کے محلات میں بچوں کی نیند اڑ گئی تھی، جنہوں نے شکایت کی تھی کہ کوئی بچہ ادھر روتا ہے قید خانے میں، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو اتنا خوف آتا ہے، اس کے رونے میں اتنا کرب ہے کہ ہمارے بچے سو نہیں سکتے۔ اب حکم آیا کہ وہ جو بچہ قید خانے میں زیادہ روتا ہے اسے دوسری کوٹری میں کر دو جس کی آواز باہر نہ آئے۔ ابھی شہزادی سوئی تھی کہ سپاہی آیا، کہتی وہ بچی کہاں ہے جو بہت زیادہ روتی ہے؟ کہا تجھے کیا غرض ہے؟ کہا اس کے لیے علیحدہ کوٹری کا حکم ہے۔ کہا کچھ خدا کا خوف کرو، چھوٹی سی بچی کو علیحدہ کوٹری میں کیسے رکھو گے؟ کہا تو خود لے جائے گا یا میں لے جاؤں؟ یہ سننا تھا۔ سید سجاد اٹھے، شہزادی کے پیشانی پر بوسہ دیا، سوتی ہوئی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھا کر پیار کر کے کہتے ہیں سکینہ میں نہ کہتا تھا کہ رو مت؟ شہزادی کی آنکھیں کھولی، کہا بھیا سجاد کیا ہوا؟ گود میں ہے سید سجاد کے۔ بھیا سجاد کیا ہوا؟ کہا سکینہ تیرے لیے علیحدہ سے قید کا حکم ہے۔ کہا بھیا سجاد یہ علیحدہ قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ کہا سکینہ وہاں نہ تیری پھوپھی زینب ہوگی، نہ کلثوم ہوگی، نہ رقیہ ہوگی، نہ تیری ماں رباب ہوگی، نہ تیرا باقر ہوگا، نہ میں ہوں گا۔ اب یہ سن ہی رہی تھی، اپنے آپ کو سجاد سے چھڑا کے یکدم زمین پہ کھڑی ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے سکینہ بھیا سجاد میں آئندہ کبھی نہیں روں گی، مجھے ایک مرتبہ اس قید سے بچا دے، میں وعدہ کرتی ہوں سے۔ پر سید سجاد نے گود میں اٹھایا ہے شہزادی کو، اور پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد سید سجاد کی آواز آئی ہے پھوپھی اماں سب پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی حرم کی قندیل بجھ گئی ہے، پھوپھی ہماری قید کا سہارا چلا گیا، ماں و باپ تیری گود اجڑ گئی، تیرا اصغر بھی چلا گیا، تیری سکینہ بھی چلی گئی۔ سکینہ کے جانے کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا دکھ اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کے شہر میں فاطمہ کی پوتی اسی کرتے میں دفن ہو گئی جو گھر سے پہن کر چلی تھی۔ اللہ